ملانا عورتوں سے ہاتھ بھی اب رسم بن بیٹھا، ملاؤں جب کسی سے ہاتھ تو بیوی روٹھ جاتی ہے۔ کیا خوب۔ نظیر اس پر فدا ہے یہ ہمارا قلب مضطرب، مگر وہ ہے جو ویسے ہی نکمی روٹھ جاتی ہے۔ اس عمر میں جو ہے آپ کو محبت ہوئی کسی سے؟ ایسی شاعری لکھتے کبھی آنٹی نے کہیں شک کیا آپ پہ؟ آداب، صدائے پنجال میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان آصف میر اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پنجال، ہمارا مقصد آپ کی آواز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ صدائے پنجال کے پلیٹ فارم سے مختلف شخصیات کو دیکھتے ہیں اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم مختلف شخصیات کو آپ سے روبرو کروائیں، چاہے وہ ادبی ہوں، سیاسی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ان کے شعروں کے چرچے ضلع پونچھ ہی نہیں بلکہ جموں کشمیر بلکہ ہندوستان کے ہر ریاست میں ان کے شاعری کے چرچے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں الحاج نذیر بٹی صاحب، جو ضلع پونچھ کے سرحدی گاؤں کھڑی کرماڑا سے جن کا تعلق ہے، اور اس سرحد پہ رہ کے بھی انہوں نے اردو سے، گوجری سے، پہاڑی سے اور پنجابی سے ایسی محبت کی ہے کہ ان کے شعر آج بھی دنیا بھر میں پڑھے جا رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا بھر میں جو ہے مشاعرے پڑھے ہیں، ہندوستان کے ہر کونے میں جا کر انہوں نے مشاعرے پڑھے ہیں، ان کی شاعری کے چرچے ہیں۔ اور آج ہم ان کے گاؤں آئے، ان کے گھر پہ آئے اور سوچا کہ ان سے ملاقات کریں اور کچھ بات چیت کریں، جو ہماری آڈینس ہر بار ہمیں کہہ رہی تھی کہ میسج یا کومنٹس میں کہ آپ الحاج نذیر حسین بھٹی صاحب کا انٹرویو ضرور کریں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں الحاج نذیر بھٹی صاحب۔ سب سے پہلے صدائے پنجال میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا، قیمتی وقت۔ سب سے پہلا جو سوال ہے میرا آپ سے رہے گا کہ کس طرح آپ شاعری کی طرف راغب ہوئے، اور آپ نے جو پہلا شعر تھا وہ کب کہا؟ صدائے پنجال میں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور مجھ جیسے حقیر انسان کو آ کر کے انٹرویو لیا۔ تو جیسا کہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ پوئٹری از اے گفٹ آف گاڈ، یہ خدائی تحفہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال سن 1998 میں 23 مارچ 1998 میں پونچھ میں ایک ریڈیو اسٹیشن پہ ایک مشاعرہ تھا گوجری زبان میں۔ تو اس میں نے 3 نعت پاک پڑھی۔ جو اردو زبان میں سب سے پہلے شعر کہا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ نتھو ہو یا حمید تھے دونوں ہی بھارتی، دونوں میں اس وطن کا وفادار کون تھا۔ سب سے پہلا شعر آپ نے کہا کب اور کس زبان میں کہا؟ سب سے پہلا شعر سب سے پہلا شعر میں نے گوجری میں کہا تھا، لکھا تھا نعت پاک کا ایک شعر ہے کہ ایک رات گزر جاتی طیبہ کی بہارما، ناؤمی لخالے تو طیبہ کا پیارما۔ تو گوجری زبان سے میں نے آغاز کیا۔ ایک سچویشن ہوتی ہے ایک شاعری کی طرف آنے کی، اکثر عشق ہوتا ہے یا آپ بھی اس عمر سے گزرے ہیں یا پھر آپ بیتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ شاعری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو آپ ان دونوں میں سے کس وجہ سے، کس سچویشن سے آپ جو ہے شاعری کی طرف مائل ہوئے؟ میں زیادہ تر عشق محمد میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے شعر کہے ہیں، اور شاعری کا بھی شوق اسی طرح سے آیا میرے من میں۔ ایک عمر ہوتی ہے جو ایک کہہ لیجئے 20-22 کی، جو عشق کی ابتدائی عمر ہوتی ہے جس سے آپ بھی گزرے اور میں بھی گزر رہا ہوں۔ اس عمر میں جو ہے آپ کو محبت ہوئی کسی سے؟ نہیں، اس عمر میں اتنا نہیں تھا، کیونکہ وہ وقت غربت کا وقت تھا، مفلسی کا وقت تھا۔ تو اس میں بہرحال مشکل سے پیٹ پوجا ہوتی تھی۔ کس عمر میں آپ نے جو پہلا شعر کہا، کس عمر میں کہا؟ یہ سن 23 مارچ 1998 میں کہا نا۔ عمر کتنی تھی آپ کی اس وقت؟ عمر اس وقت میری عمر 67 ہے، 67 سال عمر ہے میری۔ آپ اندازہ لگا لیں، اس سے بھی 22 سال اور کم کر لیں، بس یہی ہے۔ یہ کوئی بنتا ہے 45-46 سال کی ایج میں۔ اس کا مطلب کہ آپ نے بڑھاپے میں قدم رکھنے کے بعد ہی شعر و شاعری شروع کی ہے۔ یوں ہی سمجھ لیجیے بس۔ کس شاعر سے متاثر ہوئے آپ اپنا آئیڈیل کس شاعر کو مانتے ہیں؟ میں تو ڈاکٹر اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہوں۔
اقبال کی شاعری میں دم ہے، ہر کسی شاعر کو پڑھا ہے، ہر کسی شاعر کے مصرے پر لکھا ہے میں نے. ہم نے ایک مشاعرہ ڈاکٹر بشیر بدر اور ندا فاضلی کے ساتھ بھی پڑھا ہے میں نے، مشاعرہ ادھر پونچھ میں. ڈاکٹر بشیر بدر کے ساتھ آپ کو مشاعرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا؟ انشاءاللہ حاصل ہوا ہے. جو شعر آپ کو یا جو غزل آپ کو بہت اچھی لگتی ہو اس میں سے کچھ ہمیں ناظرین ہمارے کو کچھ سنائیں آپ. کہ حالات نے تمہارے پاس آنے نہیں دیا، مجبوریوں نے ساتھ نبھانے نہیں دیا، پردیس جا کے پیسہ کمانے کا شوق تھا، پر اہلیہ کی ضد تھی کہ جانے نہیں دیا. واہ واہ واہ، کیا خوب کیا خوب. کہتا ہے کون کس کو خدا نے نہیں دیا، وہ دے دیا دعا نے جو دعا نے نہیں دیا. واہ واہ واہ، کیا خوب. وہ دے دیا دعا نے جو دوا نے نہیں دیا. رنگ لا رہی ہیں مجھ پہ ماں باپ کی دعائیں، ان کی دعاؤں نے غم اٹھانے نہیں دیا. میں بھی سفر میں ہوں اور وہ بھی سفر میں ہے، میں بھی سفر میں ہوں اور وہ بھی سفر میں ہے، اس کا پتہ سفر میں ہوا نے نہیں دیا. آپ کی شاعری سننے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی 22 سال کا نوجوان شاعری کر رہا ہو. آج ایسی شاعری لکھتے کبھی آنٹی نے شک کیا آپ پہ؟ نہیں، کوئی شک نہیں کیا، کیونکہ آج بھی آپ کی شاعری سے وہ لگ رہا ہے کہ آپ آج بھی 22 سال کے، وہ 20-22 سال کی عمر سے گزر رہے ہو، تو یوں لگتا ہے اس عمر میں آنٹی کو شک تو ضرور کرنا چاہیے. نہیں، انہوں نے شک نہیں کیا، بہرحال انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. اچھا، آپ اپنی شاعری میں سے کچھ مزاحیہ لکھا آپ نے، وہ سنا دیں تھوڑا اپنے سامعین کو. ایک بار لکھا تھا کہ ایک دن پولیس والے بن کے مہمان آ گئے، ہم نے سمجھا دل ہی دل میں جانے جانا آ گئے. میزباں بن کر جو نکلے مرغا مرغی کے لیے، میزباں بن کے جو نکلے مرغا مرغی، میزباں بن کر جو نکلے مرغا مرغی کے لیے، نہ ملا مرغا نہ مرغی تب تو آلو لے لیے. نہ ملا مرغا نہ مرغی تب تو آلو لے لیے. پھر تجسس سے میں نے ایک بڑے ہی پیار سے، ایک شخص موجود تھا، پوچھا جو چوکیدار سے، کیا تمہارے گاؤں کے مرغا یا مرغی مر گئے؟ کیا تمہارے گاؤں کے مرغا یا مرغی مر گئے؟ ہنس کے بولے جی نہیں، پٹواری اندر کر گئے. یہ لو لیٹر جو پھاڑے جا رہے ہیں، یہ لو لیٹر جو پھاڑے جا رہے ہیں، یہ لو لیٹر جو پھاڑے جا رہے ہیں، ارے گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں. خدایا تو انہیں اندھا بنا دے، خدایا تو انہیں اندھا بنا دے. ہاں، خدایا تو انہیں اندھا بنا دے، حسینوں کو جو تاڑے جا رہے ہیں. تمہیں ملنا ضروری تھا اے جانم، مگر کچھ لوگ آڑے آ رہے ہیں. نکلنا بھوت کا ممکن نہیں ہے، نکلنا بھوت کا ممکن نہیں ہے، مگر مولا نہ جاڑے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بہت اچھی شاعری. مجھے یہ بتائیں کہ اپنے ہندو پاک یا بیرون ریاست جموں کشمیر کو کے باہر کہاں کہاں کتنے مشاعرے پڑھے ہیں؟ میں نے ملیر کوٹلا میں مشاعرے پڑھے، پنجاب ملیر کوٹلا میں، لدھیانے میں پڑھے ہیں، دلی میں ایک مشاعرہ پڑھا ہے. تو باقی وہاں کے شاعر جو بھی پنچ میں آتے رہے ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھا. ابھی تک مجموعہ کلام جو ہے آپ کا کتنا چھپ چکا ہے، شائع کتنا ہو چکا ہے؟ 5 کتاب میں متواتر لکھ رہا ہوں. گلدستہ نعتیہ بھی آپ نے دیکھ لی، بالکل، گلدستہ نعت یہ بھی آپ نے دیکھ لی. ایک کتاب ہے درد دل، جی، درد داغ جگر، داغ جگر، ادبی ہیرا 3 اور پھل جڑی. 4. یہ 4 کتابیں یہ اردو کی ہیں. آج کے دور میں جو نوجوان شاعری کرنا چاہتے ہیں، جو متاثر ہیں، جنہیں شعر و شاعری سے، اردو سے یا باقی زبانوں سے محبت ہے، جو اپنی اپنی مادری زبانوں میں یا جو آفیشیل لینگویجز ہیں ان میں شاعری کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شاعری کی طرف مطلب آنا ان کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، ان کے لیے کوئی میسج کہ وہ کس طرح ایک اچھے اور بہترین شاعر بن سکتے ہیں؟ میری ان سے یہ گزارش ہے، مودبانہ گزارش ہے، میں زور دے کے بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، کیوں کہ ہر ایک آدمی کی اپنی من مرضی ہوتی ہے. نئے شاعر جو اپنی مادری زبان میں لکھنا چاہیں، اردو میں زبان میں لکھنا چاہیں، جس مرضی زبان میں لکھو، بہرحال اس زبان کے کسی بہترین شاعر کو پڑھ لو پہلے. یہ تھے ہمارے ساتھ الحاج نذیر شاکر صاحب، جن کا کلام بھی آپ نے سنا اور جن کی گفتگو بھی آپ نے سنی. امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں ہماری اور یہ انٹرویو ضرور پسند آئے گا. آپ اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے آپ ہمیں صدائے پنجال پہ انباکس کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ضرور آپ سے ملاقات کریں اور یہ آپ کو
ایک پلیٹ فارم مہیا کروائیں گے جس سے آپ اپنی شاعری کو منظر عام پہ لا سکتے ہیں۔ میں آخر میں نذیر شاکر صاحب کا ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ نذیر اس پر فدا ہے میرا قلب مضطر تو، نذیر اس پر فدا ہے میرا قلب مضطر تو، مگر وہ ہے جو ویسے ہی نکمی روٹھ جاتی ہے۔ شکریہ بہت بہت ناظرین، اور شاکر صاحب کا بھی بہت شکریہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا وقت دیا اور ہمارے ساتھ ملاقات کی، اور مجھے بھی یہ اتفاق حاصل ہوا کہ اتنے بڑے شاعر اور اعلیٰ پیمانے کے شاعر سے میری بھی ملاقات ہوئی اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ ملتے ہیں اگلی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان آصف میر کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔